أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ گزشتہ خطبہ میں فتنوں کے حوالے سے دو باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ پہلی بات کہ جب فتنوں کا دور شروع ہو جائے گا تو فتنے کثرت سے آئیں گے، لاتعداد ہوں گے اور پے در پے ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے آئیں گے۔ اور دوسری بات کہ فتنوں میں سے ایک فتنہ کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ یہود و نصارہ کے طریقوں کی پیروی شروع کر دیں گے۔ دوسرے نقطے پر بات چل رہی تھی، صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور بر ضرور پہلے لوگوں کے طریقوں پر چلو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی سانڈے کی بل میں داخل ہو جائیں تو تم بھی ان کے پیچھے، ان کی تقلید اور پیروی میں تم بھی اس بل میں، اس سوراخ میں داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی اگر وہ اپنے آپ کو یقینی ہلاکت میں ڈالیں تو تم بھی ان کے پیچھے پیچھے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے تیار رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے امت کو یہ تلقین فرمائی کہ آپ ہرگز بھی یہود و نصارہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ سورہ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ
حتی تتبع ملتہم، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہو سکتے، حتی تتبع ملتہم، جب تک آپ ان کے دین اور ملت کی پیروی نہیں کر لیتے۔ روشن خیالی کے نعرے آج کے حکمران لگا کے خواتین کو بے حجاب کر کے لبرلزم کے نعرے لگا کے سیکولرزم کی سواری پہ سوار ہو کے ہر طرح کی آزادی اظہار رائے کا نام لے کر دین کو ریاست سے کاٹ کر دین اور سیاست کو آپس میں الگ کر کے بے حیائی کو فروغ دے کر جتنا زور لگا سکتے ہیں لگا لیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ فیصلہ فرما دیا ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہو سکتے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کر لیں، آپ ان کا دین اختیار کر لیں، آپ بھی ان جیسے یہودی اور نصرانی بن جائیں، آپ بھی ان جیسے عقائد اور ان جیسے ایمانیات پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے میرے پیارے محبوب لوگوں کو بتا دیجئے ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت ہے، یہود و نصارہ کا کوئی طریقہ امن کے نام پہ دنیا کے سامنے کوئی بھی ایجنڈا روشن خیالی کے نام پہ کوئی بھی اعتدال پسند رویہ جس کے موٹیویٹر یہودی اور نصرانی ہو، وہ ہدایت ہرگز نہیں ہو سکتا۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، بچنے کا راستہ صرف اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہیں، خیر کا راستہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اس کے علاوہ کوئی خیر، کوئی ہدایت، کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اگر علم آ جانے کے بعد آپ پھر بھی یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کریں، علم آ جانے کے بعد، کتاب آ جانے کے بعد، سنت رسول آ جانے کے بعد، قرآن مجید کی واضح ہدایات کے بعد
آپ پھر بھی یہود و نصارہ کے طریقوں پر چلے، ان کی خواہشات کے پیچھے چلے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو یاد رکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ کوئی آپ کا دوست ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ جب آپ یہود و نصارہ کے طریقوں پہ چلو گے، آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے، پھر رب کی نصرت بھی اٹھ جائے گی، رب کی ولایت بھی تم سے اٹھ جائے گی۔ نہ رب کی ولایت نہ رب کی نصرت تمہارے شامل حال ہوگی اگر یہود و نصارہ کی خواہشات کے پیچھے چلو گے۔ کہ UNO دنیا کے بڑے بڑے اداروں نے یہ سٹینڈرڈ طے کیے ہیں، روشن خیالی کے، آزادی اظہار رائے کے، فریڈم آف ایکسپریشن کے، ان کی ہر خواہش کے پیچھے چلو گے، اللہ کی طرف سے نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا اور اللہ کی طرف سے نہ تمہارا کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی ولی ہوگا۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا نصیر ہو، اللہ تمہارا ولی ہو، اللہ تمہارا مددگار اور تمہارا کافی ہو، تو بھئی یہود و نصارہ کے طریقوں اور ان کی خواہشات کی پیروی کو چھوڑنا ہوگا۔ سورہ البقرہ کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اگر آپ علم آ جانے کے بعد بھی یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کریں گے، پھر آپ ظالم لوگوں میں ہوں گے، عادل لوگوں میں نہیں ہوں گے، اللہ کے بندے نہیں، اللہ کے فرما بردار نہیں ہوں گے، اللہ کے سچے ماننے والے نہیں ہوں گے، بلکہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، نافرمانوں میں سے ہو جائیں گے اگر آپ نے علم آ جانے کے بعد یہود و نصارہ کے خواہشات کی پیروی کی، ان کے طریقوں کی پیروی کی۔ ایک مشہور حدیث آتی ہے جو پچھلے خطبہ میں میں نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا، وقت تمام ہو گیا تھا۔ سیدنا ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خرج الى الحنین مر بشجرۃ للمشرکین یقال لها ذات انواط۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے بعد 8 ہجری رمضان المبارک کو مکہ فتح ہو گیا۔ مکہ پر اپنا تسلط قائم کرنے کے بعد، اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے بعد آپ حنین کی طرف نکلے۔ مکہ سے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے لوگ، وہ بھی اس غزوہ، اس جہاد کے لیے حنین کی طرف آپ کے ساتھ نکلے۔ راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مر بشجرۃ للمشرکین یقال لها ذات انواط۔ آپ علیہ السلام ایک درخت کے پاس سے گزرے جو مشرکین کا خاص تبرک والا درخت تھا، یقال لها ذات انواط، اس کا نام انہوں نے ذات انواط رکھا تھا۔ اس درخت کو ذات انواط کہتے تھے۔ یعلقون علیہا اسلحتہم، مشرکین تبرک کے طور پر متبرک درخت سمجھتے ہوئے
اس درخت پر اپنا اسلحہ، تلواریں، تیر و تفنگ لٹکایا کرتے تھے۔ جیسے ہم جا کے دربار کی جالیوں پہ دھاگے باندھتے ہیں۔ وہ عرب دے لوگ سی نا، بزدل نہیں سی ہیں، انہوں کو تیر تلوار ہوندی سی کوئی اپنے دشمن سے بچن واسطے۔ بزدل نہ ساڑھے کو دھاگے ہی نہیں، میرے سی دھاگے ہی بننے نے، وہ تلواراں بنتے سی۔ یعلقون علیہا اسلحتہم، ایک درخت راستے میں پڑتا ہے، ذات انوات اس کا نام رکھا ہے، اس پر تبرک کے طور پر برکت حاصل کرنے کے لیے اپنا اسلحہ، تلواریں وغیرہ لٹکاتے ہیں۔ فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نئے مسلمان ہونے والے لوگ جو مکہ سے مسلمان ہوئے اور انہیں اسلام میں آئے ہوئے جہالیت کو چھوڑے ہوئے ابھی 10 دن بھی نہ گزرے تھے، چند دن کی بات ہے، ادھر مکہ فتح ہوا، ادھر آپ حنین کی طرف نکلے۔ 19 دن ٹوٹل قیام کیا نبی پاک نے مکہ فتح کرنے، اس کے سفر میں اور اس کے سارے معاملات۔ 4-5 دن کا تو صرف ایک طرف کا سفر بن جاتا ہے، یا 9 دن کا۔ ابھی 10 دن بھی نہیں گزرے، ہفتہ 10 دن کی بات ہے، مسلمان ہوئے۔ اب یہ جو نئے مسلمان ہونے والے ہیں، ان میں ایسے لوگ بھی تھے جن میں مکمل طور پر اسلام کی تعلیمات ابھی تک راسخ نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے ذات انوات کو دیکھا جس پر زمانہ جاہلیت میں متبرک سمجھ کر، مبارک درخت سمجھ کر اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے ہم مشرک تھے، کفر میں تھے، تو اس بیری کے درخت کو متبرک سمجھ کر اس پر اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے، تبرک لیتے تھے۔ اب ہم مسلمان ہو گئے، آپ ہمارے لیے کوئی ایسا درخت تبرک کے لیے مقرر کر دیں۔ اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات، ایسا درخت جس سے ہم برکت لے سکیں، تبرک حاصل کر سکیں، اپنے لیے ایک علامت اور نشانی بنا سکیں، آیت بنا سکیں۔ ہمارے لیے، ہم اس درخت کو چھوڑتے ہیں، یہ تو زمانہ جاہلیت کا تھا، آپ کوئی درخت مقرر کر دیں، یہ تمہارا متبرک درخت ہوگا۔ کہنے اتنے پیر صاحب نے بہ کے چاہ پیتی ہے، پیر صاحب کی بیٹھک ہے، لہذا اتنے میڑا لا دو۔ اتنے پیر صاحب نے بہ کے ہوکا پیتا سی، اتنے پیر صاحب نے بہ کے بال کٹوائے تھے سر کے، وہ تبرک ادھر پڑا ہوا ہے۔ تو کہ آپ ذات انوات ہمیں بتا دیں، یہ درخت ہے تبرک والا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، ذرا آپ سنگینی کا اندازہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعجب کرتے ہوئے، حیران ہوتے ہوئے، ناپسند کرتے ہوئے، آپ نے فرمایا سبحان اللہ، ھذا کما قال قوم موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ مشرکین کا ذات انوات درخت دیکھ کر مجھ سے بھی ایک متبرک درخت کی نشانی کا مطالبہ کرنے والوں، سبحان اللہ، یہ کیسی تعجب کی بات ہے۔ یہ تو بالکل وہی ہوا جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر گزرے، تو جو مشرکین تھے
جنہوں نے اپنے اپنے بت بنا رکھے، اپنے اپنی مورتیاں بنا رکھی، اپنے اپنے دیوتا بنا رکھے تھے، ان کی پوجا کر رہے تھے، تو قوم موسیٰ نے دیکھ کر کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہمیں بھی کوئی معبود گڑھ کے دے دیں جیسے ان کے گڑھے ہوئے معبود ہیں۔ قوم موسیٰ کے کہنے کا مطلب تھا تو سامنے آ تجھے سجدہ کروں پھر مزہ ہے سجدہ کرنے میں، تو سامنے آ تجھے سجدہ کروں پھر مزہ ہے سجدہ کرنے میں، تو اور کہیں میں اور کہیں پھر تجھ کو سجدہ کون کرے؟ تو رب وہ چاہیے جو نظر آتا ہو، جس کو دیکھ سکے، جس کا مشاہدہ کر سکے۔ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا یہ مطالبہ کرنا کہ ہمارے لیے الہ مقرر کرے، ہمیں الہ گڑھ کے دیں جو نظر آتا ہو۔ آپ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تم تو ایسی قوم ہو جو جہالت کی بات کرتے ہو، جہالت کی بات کرتے ہو، جہلیت کی بات کرتے ہو۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر جب ذات انوات کا مطالبہ کیا گیا، والذی نفسی بیدہ لَتَرْكَبُنَّ سُنَّتَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور بالضرور اپنے سے پہلے لوگوں کی سنتوں اور طریقوں پر عمل کرو گے۔ وہ بھی الہ بنا رہے تم بھی الہ بناؤ، وہ بھی غیر اللہ کی پرستش کر رہے تم بھی غیر اللہ کی پرستش کرو، تمہارے بعد میں آنے والے لوگ۔ یہ روایت جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے، سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے، اور اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ ابو واقد اللیثی کہتے ہیں ہم نے یہ مطالبہ کب کیا تھا؟ وہ ایسے بھی ہوتے ہیں نا جن کا ذہنی کمزور ہوتے ہیں، ذہن کے طور پر کمزور لوگ ہوتے ہیں، میں فوراً اعتراض کر دیا نبی پاک کے صحابہ کا آپ بڑا مقدمہ لڑتے ہیں، نبی پاک کے صحابہ تو ایسے کام کا مطالبہ کریں جو مشرکوں والے ہیں، تو وہ بات میں نے پہلے بھی کہہ دی لیکن حدیث کے لفظ سے کہہ دیتا ہوں۔ ابو واقد اللیثی کہتے ہیں یہ کچھ مطالبہ ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، یا کسی معروف صحابی کا نام نہیں آتا۔ یہ مطالبہ کس نے کیا؟ ابو واقد اللیثی کہتے ہیں وَنَحْنُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، یہ مسند احمد اور ترمذی کے لفظ ہے۔ ذات انوات اور تبرک والے درخت کا مطالبہ کرنے والے کون تھے؟ نحن حدیث عہد بکفر، ہم کفر کے زمانے میں نئے نئے اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے۔ یہ نئے نئے مسلمان جن کو جمعہ 8 دن ہوئے مسلمان ہوئے، یہ ان کا مطالبہ تھا جن کے پاس علم نہیں تھا، اور انہوں نے بھی شرک کا مطالبہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو متبرک بنا دیں گے، ہاتھ لگا دیں گے، وہ امت کے لیے متبرک ہو جائے گا، اور کرنا انہوں نے نبی پاک کی اجازت سے تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا یہ تو ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کی قوم نے کہا ہمیں الہ بنا کے دے، جیسے ان کے آلہہ ہیں، تو تم پہلی امتوں کے طریقوں پر عمل کرو گے۔ اب پہلی امتوں کے طریقوں پر عمل کیا ہے؟ کچھ مثالیں پچھلے خطبہ میں نے ذکر کی تھی جن میں شرک ہے، انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانا، نظر کرنا، نیاز کرنا قبروں پہ جا کے، یہ پہلی قوموں کا طریقہ ہے۔ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری اوقات کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دنیا کو چھوڑ کر تشریف لے جا رہے تھے اللہ کے پاس، آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پہ کہ انہوں نے اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یا امت کے اندر یہ کام نہیں ہو رہا؟ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سب چیز آپ کے مشاہدے کی، کیا کچھ ہو رہا ہے، اور تبرک کے نام پہ ہو رہا ہے، ولیوں کی کرامت کے نام پہ ہو رہا ہے، ولیوں کے ساتھ محبت کے نام پہ ہو رہا ہے، تصوف کے نام پہ ہو رہا ہے، صوفیت کے نام پہ ہو رہا ہے، اسلام کے نام پہ نہیں ہو رہا۔ یہود و نصارہ کی پیروی ہم کس طرح کر رہے ہیں ذرا اندازہ کریں۔
یہود و نصارہ کی پیروی میں مورتیاں بنانا، تصویریں بنانا، گھروں میں تصویریں لٹکانا، فخر کے لیے علامہ اقبال کا مجسمہ بنانا جو بعد میں ٹھیک نہ بننا، پھر اس کو گرا دینا، پھر ان مالیوں کو سزا بھی دینا، یہ سب یہود و نصارہ کے طریقے۔ مجسمے بنا کے کھڑے کیے، اور چلو اپنوں کے تو بنا لیے، انہوں نے تو راجہ رنجیت سنگھ کا مجسمہ بنا لیا، جو کانا تھا آنکھ سے، جس نے مسلمانوں کے خون سے وہ ہولی کھیلی ہے، وہ ہولی کھیلی ہے۔ کبھی سید احمد شہید کی اور شاہ اسماعیل شہید کی تاریخ پڑھو، مجاہدین بالا کوٹ کو پڑھو تو پتہ چلے راجہ رنجیت سنگھ اور یہ لوگ کون تھے سکھوں نے جو مسلمانوں کے خلاف سلوک کیا، اور آپ اس کو پنجاب کا سپوت بنا کر اس کے پتلے کھڑے کر رہے ہو میوزیم کے اندر لاہور کے۔ اچھا لاہور میوزیم میں بھی گیا ہوں، اگر آپ جائیں سب سے زیادہ کیا چیز ملتی ہے وہاں پر؟ سچی بات بتا، کوئی کام کی چیز آپ کو ملے، کوئی پرانی گھڑی مل جائے، کوئی پرانی کتاب مل جائے، پرانا قرآن مجید، کوئی اس طرح کی چیز بندے کے علم میں اضافہ ہو، جی بڑا کوئی آثار قدیمہ کا نسخہ ہاتھ آ گیا۔ میں نے تو ادھر دیکھا ہے بھائی، اگر 1000 چیز پڑھی ہے تو 999 چیزیں تو اس میں مورتیاں ہی پڑھی ہوئی ہیں، دیوتا اور بھگوان ہی پڑے ہوئے ہیں اس میں۔ آپ جا کے خود دیکھ لیں، میں نے جتنی ایک دفعہ گیا تھا کبھی بھولا بسرا، تو میں نے تو یہی دیکھا ہے، سب سے زیادہ مورتیاں پڑی ہوئی ہیں اس میں۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئی ہو۔ یہود و نصارہ کی پیروی کی ایک مثال مرد و زن کا اختلاط، مرد و زن کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلیں گے۔ میں اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کرتا، اب مرد و زن کو کندھے سے کندھا ملا کے غیر محرم آپس میں چلے۔ میں جس اسلام کو مانتا ہوں، جس اسلام کو میں مانتا ہوں، اس میں مرد و زن میاں بیوی ہوں، میاں بیوی ہوں، وہ نماز کے اندر ایک صف میں کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ایک باپ بیٹا نماز پڑھ رہے ہیں، نفلی نماز میں بیوی بھی ان کے ساتھ شامل ہونا چاہتی ہے اپنے شوہر کے، وہ اکیلی صف میں پیچھے کھڑی ہو۔ جس اسلام کو ہم مانتے ہیں، مرد و زن کا اختلاط تو دور کی بات، مردوں کی صف آگے ہوگی، بچوں کی صف پیچھے ہوگی، اور عورتوں کی صف اس سے بھی پیچھے ہوگی، اور فرمایا مردوں کی سب سے بہترین صف وہ ہے جو پہلی صف ہے، اور عورتوں کی سب سے بہترین صف آخری صف ہے، اور سب سے بری صف پہلی صف ہے عورتوں کی، کیونکہ مردوں کے قریب ہے۔ غیر محرم کے ساتھ سفر کرنا اور اپنے محرم کے بغیر عورت کا سفر کے لیے نکلنا، اب تو اس کی کوئی پابندی نہیں رہی۔ پابندی رہے بھی کیوں؟ MBS، اس کا پورا نام نہیں لینا، کیونکہ اس کا نام کا جو حصہ ہے نا پہلا، وہ ہمیں نام بڑا محبوب ہے، وہ لفظ بڑا محبوب ہے، لہذا وہ بھی اپنے آپ کو MBS کہنا پسند کرتا ہے، تو ہم بھی اس کو MBS ہی کہتے ہیں۔ MBS صاحب نے فتویٰ دیا ہے، اور اب یہ فتویٰ جاری ہو گیا ہے کہ اب حج کے لیے، عمرہ کے لیے بیرون ملک سے یا بیرون شہر سے آنے والی خواتین کو محرم کی شرط لاگو نہیں ہوگی۔ MBS صاحب خادم الحرمین والشریفین، خادم الحرمین الشریفین، یہ ماشاءاللہ ان کا فتویٰ ہے۔ یہود و نصارہ کی پیروی، اپنی وضاحت یہود و نصارہ والی بنانا، داڑھی کا حل کروانا، بالوں اور داڑھی کے ایسے سٹائل بنانا جو یہود و نصارہ کے طریقے، وضع میں، قطع میں، لباس میں، شعار میں، ثقافت میں، تہذیب کے اندر، کلچر کے اندر
ہر چیز میں آج کا مسلمان اور مسلمان علاقے اور بلاد یہود و نصارہ کی پیروی کر رہے ہیں، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی پیروی کرنے سے منع کی اور فرمایا کہ یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کرو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہود و نصارہ کی پیروی کی ایک بڑی مثال جس کی وجہ سے تو ساری لٹیا ڈوب گئی نا مسلمانوں کی، دین اور سیاست کو الگ کر دو۔ عربی کے اندر مشہور مقولہ ہے، ما للہ فللہ وما للقیصر فللقیصر، جو اللہ کا ہے اللہ کا ہے، اور جو قیصر کا ہے، حکمران وقت کا ہے، حکمران حکومت کا ہے، ریاست کا ہے، اس کا دین کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق مت جوڑو۔ اور اقبال نے اسی لیے کہا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ دیکھیں مولوی صاحب، سیاست میں آپ مذہب کو مت گھسیڑیں، یہ سیاست کی بات ہم کر رہے ہیں، مذہب کی بات نہیں کر رہے۔ آپ کی سیاست جو ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ آپ کی سیاست مجوسیت ہے؟ آپ کی سیاست میں مذہب نہیں ہے تو آپ کی کون سی سیاست ہے؟ یہود و نصارہ کی پیروی کی مثال کہ ریاست کے امور کو دین سے مذہب سے بالکل الگ تھلگ کر دو۔ اور اگر کسی نے 11 اگست کی تاریخ کا حوالہ دینا ہے کہ بانی پاکستان نے کہا تھا، تو بانی پاکستان دی ہر گل حدیث ہوندی نہیں۔ ہم نے امام ابو حنیفہ کی بات جو قرآن و حدیث کے مخالف وہ چھوڑ دی ہے، تو جناح صاحب دی ہر گل نو لینا کو ضروری ہے؟ جناح صاحب کو نبی سی، رسول سی، نعوذ باللہ۔ یہ کیا اپنے اوپر تم نے غلامی کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے؟ آپ کے سامنے فتویٰ پیش کرو امام ابو حنیفہ کا، امام شافعی کا، امام مالک کا، امام احمد بن حنبل کا، تو کہتے ہو بھائی نبی پاک کی حدیث یہ ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، لہٰذا امام صاحب کا احترام کرتے ہیں، ان کا یہ فتویٰ نہیں مان سکتے۔ تو جناح صاحب کی 11 اگست کی تاریخوں کا حوالہ دینے کی کیا ضرورت ہے، جو کہ وہ بھی گڈ مڈ کیا جاتا ہے؟ اگر اس کا پورا بیک گراؤنڈ سمجھا جائے تو جناح صاحب کا بھی وہ مطلب نہیں تھا، ان کی بھی تعویل ہو سکتی ہے، لیکن اگر ان کا وہی مطلب تھا جو یہ لبرل بیان کرتے ہیں تو جناح صاحب کی یہ بات ہم قابل قبول نہیں سمجھتے۔ وہ ہمارے محسن ہیں، لیکن دین کے خلاف اگر کوئی بات آئے گی تو وہ اپنے کی ہو یا بیگانے کی ہو، بڑے یا چھوٹے کی ہو، ماننی ضروری نہیں ہے۔ یہود و نصارہ کی پیروی کی ایک مثال جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہے کہ دین کو صرف اور صرف مسجد اور مدرسہ تک محدود کر دو، جیسے یہود و نصارہ نے اور بالخصوص نصارہ نے 15ویں صدی عیسوی کے بعد یہ لبرلزم کی جب تحریک چلی تو دین کو صرف اور صرف چرچ تک محدود کر دیا۔ دین چرچ تک، آپ کا پرسنل میٹر ہے مذہب، آپ کتنے مذہبی ہیں، کتنے دینی ہیں، کتنے متقی ہیں، کتنے پرہیزگار ہیں، اٹس یور پرسنل میٹر۔ ریاست کے میٹر میں، ریاست کے مسائل میں اور معاملات کے اندر، حلال و حرام میں، سود میں، ہر چیز میں، اس میں دین کو گھسیڑنے کی ضرورت نہیں، دین کو مسجد اور مدرسہ تک محدود کر۔ اور آج یہی مسلمان کر رہے ہیں۔ جو بات آپ مسجد میں کر سکتے ہیں وہ بازار میں آپ کو کرنے کی اجازت نہیں، جو بات آپ مسجد میں کرنے کی اجازت ہے وہ آپ کو عدالت میں، کچہری میں، پارلیمنٹ کے اندر اور آپ کو سینٹ کے اندر اور اپنے قومی اداروں کے اندر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں پر میٹر اور طریقے سے چلتا ہے، لبرلزم کے طور پر۔ اگلی بات میں کرتا ہوں، یہود و نصارہ کی پیروی، عورت کو بے پردہ کرو، آزادی کے نام پہ عورت کو گھر سے باہر نکالو، عورت کو بے لباس کرو، نکاح کو ڈسکریج کرو، بے حیائی کو فروغ دو، فحاشی اور یعنی کو عام کرو، اور یہاں تک کہ ہمارے ملک کا وہ وزیر اعظم جس کے منہ سے کبھی کبھی کوئی چنگی بات نکلتی ہے، وہ اگر قرآن و حدیث کے عین مطابق اللہ اس کے منہ سے کوئی بات نکلوا ہی دے تو پھر سیاست کی چیرہ دستیاں دیکھو کہ مذہبی لوگ کہ
کہ ملک کے اندر یا معاشرے کے اندر ریپ کیس بڑھنے کی ایک وجہ عورت کی کم لباسی ہے. اس سے لوگوں کے جذبات پر انگیختہ ہوتے ہیں. عورتیں بھی کھڑی ہو گئیں, مرد بھی کھڑے ہو گئے, اور مذہبی لوگوں نے بھی اس کے خلاف پوسٹیں لگانی شروع کر دی. پارٹی کی محبت میں. یار تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ نے فحاشی اور عریانی کو, عورت کے ستائے جانے کو, عورت کے لباس کے ساتھ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے ساتھ خاص کیا اور محدود کیا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اے میرے پیارے محبوب عورتوں سے کہہ دو, اس سے پہلے مردوں کو خطاب کیا تھا, اب عورتوں کو خطاب ہے, اپنی نظریں جھکا کے رکھیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, اور اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کرے. ہاں جو خود بہت ظاہر ہو جائے, جو کپڑے اوپر پہنے ہیں, عبایا پہنا ہے, وہ تو ظاہر ہو ہی جائے گا. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. ان عورتوں سے کہہ دو, ایمان والی عورتوں سے, کہ اپنے دوپٹے, اپنی اوڑھنیاں اپنے صدر پر, اپنے سامنے کے حصے پہ ڈال کے رکھیں. اپنی اوڑھنیوں کے ساتھ اپنا صدر ڈھانپ کے رکھیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر خامدو کے سامنے, باپ کے سامنے, جو محرم رشتہ دار ہے خامد کے علاوہ بھی. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا, میں آیت کا بہت سارا حصہ چھوڑ کر, یہ عورتوں کے لیے پروٹوکول قرآن مجید سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے طے کی ہے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ, اور زمین پر اپنے پاؤں مار مار کر نہ چلیں. لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ, تاکہ معلوم ہو جائے کہ انہوں نے اپنی زینت میں سے کیا پہن رکھا ہے. ان کے بناؤ سنگار, ان کے زیورات کی کھنکار اور گنگناہٹ بھی غیر محرم کے کان میں نہیں پڑنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کے اندر فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن, اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ہائے امہات المومنین کو خطاب ہے جن کی پاکی کی گواہی اللہ آسمان سے دیتا ہے. فلا تخضعن بالقول, اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم میں اللہ کا ڈر اور تقوی موجود ہے تو غیر محرم سے بات ملمہ بات نہیں کرنی, نرمی کے ساتھ بات نہیں کرنی, لگی لپٹی بات غیر محرم سے نہیں کرنی. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, کہ آپ اس سے ذرا ہنسمکھ کر کے بات کرو تو جس کے دل میں بیماری ہے, جو چور ہے دل کے اندر جس کے, وہ کوئی طمع کر لے کہ یہ عورت جو ہے میرے ساتھ کس انداز میں بات کر رہی ہے. مردوں کے ساتھ, غیر محرم مردوں کے ساتھ بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات کر. ہاں جی کیا بات ہے, جی آتے ہیں, جی میرے میاں گھر پہ نہیں ہیں, آئیں تو بتا دیں گے. نہیں, ہاں جی آئیں نا, بیٹھے نا, چلیں نا. لگی لپٹی بات غیر محرم سے نہیں کرنی, کیونکہ جس کے دل میں بیماری ہوگی, جس کے دل میں چور ہے, جو برا آدمی ہے, وہ طمع کرے گا کہ یہ عورت تو میرے ساتھ بڑی ڈھیلی ڈھولی بات کر رہی ہے. یہ نبی کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, یہ میں بار بار ذکر کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا, معروف بات کرو, سیدھی سادھی بات کرو, اسٹریٹ فارورڈ. آگے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, پارلیمنٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, اور پہلے جاہلیت کے زمانے جیسا زیب و زینت اختیار کر کے باہر نہ نکلو. یہ ہے کم لباسی, یہ ہے بے حیائی کو فروغ دینے والی چیزیں. یہاں پر یہ نہیں کہ عورت کو اللہ نے پابند کیا ہے, او بھائی عورت کی پروٹیکشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ عورت موقع نہ دے. آگے کیا فرمایا ہے, عورت کے ستائے جانے میں اس کے لباس کا عمل دخل ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقریر سن لیں اگر کسی کو شک ہے جا کر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اپنی بیویوں کو کہہ دیں, اپنی بیٹیوں کو کہہ دیں, اور تمام مومن عورتوں کو کہہ دیں یدنین علیہن من جلابیبہن, اپنی اوڑھنیاں سر سے لے کر پاؤں تک لٹکا کے نکلا کریں. کیوں؟
اس لیے ذالک ادنی ان یعرف فلا یؤذین، اپنی اوڑھنیاں پردہ کر کے جسم کو ڈھانپ کے نکلے، جسم کا کوئی بھی حصہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے اللہ کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے، غیر ارادی طور پر ہوا کی وجہ سے کپڑا اٹھے اور پردہ ظاہر ہو جائے، اس پر گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے بہتر ہے، قریب ہے۔ کیوں؟ لِكَيْ يُعْرَفْنَ، تاکہ یہ پہچان لی جائے کہ پردے والی ہیں، باحیا ہیں، فَلَا يُؤْذَيْنَ، اور بدماشوں کی طرف سے ستائی نہ جائیں۔ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کے اندر فرما رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ المرأۃ اذا استعطرت فمرت بالقوم فوجدوا ریحها فہی کذا وکذا یعنی زانیۃ۔ نبی پاک نے فرمایا جب عورت خوشبو لگا کے نکلتی ہے، پھر غیر محرموں کے ناک میں اس کی خوشبو پڑتی ہے، آپ نے فرمایا وہ ایسی عورت ہے، ویسی عورت ہے، تیسی عورت ہے، یعنی زانیۃ۔ آپ کہہ رہے تھے کہ وہ بدکار عورت ہے، گویا کہ وہ دعوت دے رہی ہے۔ ریپ کرنے کی صرف ایک وجہ نہیں ہے کہ عورت کا کم لباس ہونا، یہ ایک وجہ نہیں ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب کا یہ بیان بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ان وجوہات اور اسباب میں سے بڑا سبب ضرور ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ وہ پہچان لی جائیں، پردہ کر کے نکلیں اور کوئی بدماش ان کو ستانے کی جرت نہ کر سکے۔ پردے والی ہے، میرے جیسی نہیں ہے، یہ میرے قابو نہیں آئے گی، یہ پردے والی ہے، یہ باحیا ہے، یہ صاحب ذاتی ہے، یہ سید ذاتی ہے، یہ صاحب ذاتی ہے، یہ عزت والی ہے، یہ باوقار ہے، باوقار بھائی بیٹے خامد کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ یہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بیوی ہے، یہ کسی کی بہو ہے، یہ کسی کی بہن ہے، شریف زادی ہے، تاکہ ستائی نہ جائے۔ اور اگر خود اپنے آپ کو دعوت، اچھا سارے کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، مجھے یہ بتائیں آپ نے اپنا سارا مال بینک میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ ایسا سونا جا کے روڈ پہ رکھو نا، تو پھر حکومت کو کہو حفاظت حکومت کرے، چوری نہیں ہونی چاہیے۔ بینک میں پیسے رکھتے ہو، سونا بینک میں رکھتے ہو، محفوظ کر کے تجوریوں میں رکھتے ہو، اور عورت کی جب باری آتی ہے کہتے ہیں نہیں ریپ بڑھنے کی یہ وجہ اس نے کہہ دیا کم لباسی ہے تو بڑا جرم ہو گیا۔ یار ایچ بی او تو یہ بات کرے، لبرل آنٹیاں تو یہ بات کریں، آپ مذہبی لوگ، اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے، میں کیا بات کروں، جنہوں نے سورہ نور مجھ سے پڑھی ہے وہ بھی اعتراض کر رہے ہیں، جنہوں نے سورہ نور کا ترجمہ مجھ سے پڑھا ہے وہ بھی اعتراض کر رہے ہیں، مجھے اس پہ بڑی حیرانگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور وزیر اعظم صاحب کے منہ سے ایسی باتیں اللہ نکلواتا رہے۔ چلو کچھ تو بھلا ہوتا رہے نا۔ السلام علیکم۔ مجمع